فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اشاعہ سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت، سیاسی قیادت، مسلح افواج اور عوام کے ناقابل شکست جذبے کو خراج تحسین۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے عشائیے میں صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت، نائب وزیر اعظم، چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزراء، گورنرز، وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، ایئر چیف اور نیول چیف نے شرکت کی۔ بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت، اعلیٰ سول اور فوجی افسر بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل کا اشاعیہ شرکا کا قوم کو آگے بڑھانے والی بادشاہ قیادت کو خراج تحسین، مسلح افواج کی ہمت، قربانی اور عوام کی حب الوطنی کو سراہا گیا۔ آرمی چیف کا مارکہ حق کے دوران سیاسی قیادت کے دور اندیشی پر اظہار تشکر۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں کامیابی کو یقینی بنانے والے مربوط اقدامات کی ستائش کی گئی۔ بھارت کی ڈس انفارمیشن مہم کا مقابلہ کرنے میں نوجوانوں اور میڈیا کی خدمات کا اعتراف بھی کیا۔ سائنسدانوں، انجینئرز اور سفارتکاروں کی خدمات کو سراہا گیا۔ عشائیہ میں قومی یکجہتی، نئی طاقت اور ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا اجتماعی عزم نظر آیا۔ کہیں کالی گھٹاؤں سے دن میں رات، کہیں کھل کر ہو گئی برسات۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، آسمان پر کالے بادلوں کے ڈیرے، دن میں رات کا سما۔ راولپنڈی میں بھی بادل کھل کر برسے، رین ایمرجنسی نافذ کرنا پڑی۔ لاہور، مری اور اٹک میں آندھی کے ساتھ بارش ہوئی۔ چکوال، دینا اور سرائے عالمگیر میں طوفان، کئی شہروں میں سائن بورڈز گر گئے، درخت اکھڑ گئے، بجلی کا نظام درہم برہم۔ ہری پور اور مانسیرا میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی، سوات اور ثوابی میں تیز بارش ہوئی۔ مینگورہ شہروں اور گرد و نواح میں شدید بارش اور ژالہ باری کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ نوشیرہ میں بھی آندھی اور بارش، طوفانی بارشوں کے باعث NDMA نے الرٹ جاری کیا۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، غیر ضروری سفر کی ہدایت کی گئی۔ دیگر علاقوں میں بھی مطلع ابرآلود بادل برسنے کا امکان موجود۔ ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں معمولی کمی۔ شاہپور، صدر منڈی بہاؤدین اور جلال پور بھٹیا میں آندھی کے بعد ہلکی بارش۔ سیالکوٹ، وزیر آباد اور دیگر علاقوں میں بھی آندھی۔ محکمہ موسمیات کی فیصل آباد اور بہاولپور سمیت کئی شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ سندھ اور بلوچستان میں موسم بدستور گرم۔ جیکب آباد اور سبی میں درجہ حرارت 43 ڈگری رہا۔ IMF کا مہنگائی کی شرح 5 سے 7% رکھنے پر زور۔ عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کا دورہ پاکستان مکمل، بجٹ مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ اعلامیہ کے مطابق اقتصادی پالیسی اور اصلاحات سے متعلق پاکستان کے ساتھ تعمیری مذاکرات ہوئے۔ آئندہ دنوں میں بجٹ پر مزید بات چیت جاری رہے گی۔ پروگرام کے تحت مالی نظم و ضبط برقرار رکھا جائے گا۔ زر مبادلہ ذخائر کی بحالی اور شرح مبادلہ میں لچک لانا ہوگی۔ اگلا IMF جائزہ 2025 کی دوسری ششماہی میں ہوگا۔ MD ورلڈ بینک کا بھی پاکستان کا دورہ مکمل۔ اینا ہیزرڈے نے پاکستان میں اصلاحات کی رفتار کو سراہا اور معاشی استحکام کے لیے نفاذ میں تسلسل پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک فریم ورک پر ملاقات ہوئی۔ مالیاتی، ڈیجیٹل اور توانائی اصلاحات پر گفتگو۔ اینا ہیزرڈے نے کہا، انسانی سرمایہ، استحکام اور نجی شعبہ اہم ہے۔ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی، وزیر اعظم کا کل سے 4 ملکی اہم دورہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم ترکیے، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان جائیں گے۔ شہباز شریف دورے کے پہلے مرحلے میں ترکیہ پہنچیں گے۔ وزیر اعظم کی 4 ملکوں کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتیں طے ہیں۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی میں حمایت پر ان ملکوں کی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کریں گے۔ وزیر اعظم تاجکستان میں گلیشیئرز پر عالمی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ 4 ملکی دورے کے باعث بجٹ 1 ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر کی کراچی پہنچنے پر میڈیا سے بات چیت، کہتے ہیں فیلڈ مارشل کی لیڈرشپ جنگی حکمت عملی اور دور اندیشی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایئر چیف کے شاہینوں کے کارناموں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاک بیریئر کی تیاری اور حکمت عملی کی وجہ سے دشمن کچھ نہ کر سکا۔ پاکستان کو بھارت کے خلاف تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ جناح ہاؤس حملہ کے 254 ملزموں پر فرد جرم عائد۔ ملزموں میں اعجاز چودھری، عمر سرفراز، محمود رشید شامل۔ عالیہ حمزہ، روبینہ جمیل، ختیجہ شاہ اور دیگر کارکنوں پر بھی فرد جرم لگائی گئی۔
لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ملزموں نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے ملزموں کے خلاف شہادت کے لیے 31 مئی کو گواہوں کو طلب کر دیا۔ ادھر شاہ محمود قریشی 8 دن بعد PIC سے ڈسچارج۔ حکومت کا پنجاب کے تمام اضلاع میں پنچایت سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ گھریلو جھگڑوں، چھوٹے مالی تنازعات اور معمولی جرائم کے فیصلے کے لیے نیا پنچایت سسٹم متعارف کروا دیا گیا۔ نئے سسٹم کے تحت گھریلو تشدد، جہیز کے جھگڑے، پانی کے تنازعات، چوری اور مار پیٹ کے واقعات کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ پنچایت بل 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ قریب آ گئی عید قرباں، سجنے لگیں مویشی منڈیاں۔ لوگ قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے منڈیوں کا رخ کرنے لگے۔ ملتان کی ماڈل مویشی منڈی میں 10 بھاری بھرکم بیلوں کی دھوم۔ ہر بیل کا وزن 7 من سے زیادہ اور قیمت 10 لاکھ روپے۔ رجحان میں خریداروں کی بڑی تعداد نے مویشی منڈی کا رخ کر لیا۔ مظفر گڑھ، رانی پور، شکارپور اور دیگر علاقوں میں بھی قربانی کے جانوروں کی خریداری۔ سنوکر میں پاکستان کی بھارت کے خلاف تاریخی فتح۔ پاکستان کے بابر مسیح کی ٹورنامنٹ میں بھارت کے پنکج اڈوانی کے خلاف کامیابی۔ بابر مسیح نے کیوز کو ایشین اوشیانہ ٹورنامنٹ میں 1 کے مقابلے میں 4 فریم سے میچ اپنے نام کیا۔